آگے بڑھتے ہیں، کچھ مزید بات کر لیتے ہیں ہمارے معاشرے کے حوالے سے۔ تو معاشرے میں نا مردوں کو ہمیشہ مضبوط اور سہارا دینے والا سمجھا جاتا ہے، اور جو روئے تو اس کو کمزور کہا جاتا ہے، اور تھک جائے تو اس کو بزدل سمجھا جاتا ہے۔ مگر کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ یہ مرد بھی تو انسان ہی ہیں، ان کی بھی جذباتی اور نفسیاتی ضروریات ہوتی ہیں جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ طلاق، بے روزگاری، گھریلو نفسیاتی تشدد، ازدواجی کشمکش اور قانون کا یک طرفہ استعمال، یہ وہ مسائل ہیں جو نہ صرف مردوں کی ذہنی صحت کو متاثر کرتے ہیں بلکہ انہیں تنہائی، ڈپریشن اور بعض اوقات خودکشی کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں خودکشی کرنے والوں میں 60% سے زیادہ مرد موجود ہیں، اور 70% کیسز کی وجہ جو ہے گھریلو جھگڑے یا ازدواجی مسائل ہوتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ان چپ چاپ سہنے والے مردوں کی جو بول نہیں پاتے ہیں، صرف جھیلتے رہتے ہیں، کیوں اتنا برڈنائز کر دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں مردوں کو، خاص طور پر کہ وہ رو نہیں سکتے ہیں، وہ اپنے جذبات کو چھپائیں، وہ اپنے جذبات کا جو اظہار اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر علی اجمل نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر نفسیات ہے، تو ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ ڈاکٹر علی، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو ڈاکٹر علی، ہم نے آج سائیکولوجیکل ٹارچر کی بات کرنی ہے، خاص طور پر مردوں میں جو نفسیاتی مسائل آ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ گھر سے ہی بات شروع کر لیتے ہیں۔ گھر میں جو گھریلو تشدد یا پھر نفسیاتی خاص طور پر تشدد ہو رہا ہوتا ہے، عورتوں کو تو وہ متاثر کرتا ہی کرتا ہے، مردوں کو وہ کس طرح متاثر کر رہا ہوتا ہے؟ جی، جتنا عورتوں کو متاثر کرتا ہے اتنا ہی مردوں کو بھی کیونکہ متاثر عورتیں کرتا چلے ہے۔ ایکسپریسو ہوتی ہے نا، وہ بتا دیتی ہیں کہ ہمیں یہ ہو رہا ہے، ہمیں وہ ہو رہا ہے، مرد کر نہیں پاتے ہیں، ایکسپریس نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں اس چیز کو۔ بالکل، دیکھیں ایک چیز یہ سمجھیں کہ آج کے دور کا جو مرد ہے وہ بہت بیچارہ ہے۔ بیچارہ ہے؟ جی یہ بالکل، ہم نے خود بتا دیا ہے، ورنہ بیچارہ نہیں ہے۔ دیکھیں سوسائٹی نے بنا دیا نا۔ exactly۔ اب بیچارہ کیسے ہے؟ گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، اس نے جا کے باہر کام کرنا ہے۔ اس کو تھکنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو گلا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو رونے کی اجازت نہیں ہے، اس کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، تم مرد ہو، تم نے اس چکی میں پسنا ہی پسنا ہے اور جانا ہے، کام کرنا ہے۔ کمزور ہو گئے، تھک گئے، بیٹھ گئے تو تم مرد نہیں ہو۔ یہ ایک سوسائٹی نے ایک چیز بنا دی ہے جس کی وجہ سے آج کا مرد بیچارہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کام کرتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے، لیکن اس کو بہرحال اس چیز کو، معاشرے کو سراہنا بھی تو چاہیے نا۔ لیکن معاشرہ مرد کی قربانیوں کو سراہتا نہیں ہے۔ کیا ہے تم نے میرے لیے؟ ہو کون تم؟ مجھے تو پسند ہی نہیں ہو، مجھے تو بہت بہت بہتر ملتے تھے، وہ میری سہیلی کا ہسبینڈ دیکھو، میرے فادر نے دیکھو مجھے کیسے رکھا ہوا تھا، تم نے کیا کیا میرے ساتھ۔ اب دیکھیں ایک مرد ہے، وہ چاہے ویل سیٹل مرد ہے یا کچھ مزدوری کرتا ہے، جتنا کچھ بھی کوئی بھی مرد کرتا ہے نا، جو بھی کماتا ہے وہ سارا اپنی فیملی پہ لگاتا ہے، چاہے کوئی بہت ویل سیٹل مرد ہے یا کوئی مزدوری کرنے والا ہے۔ کوئی ایسا مرد ہی ہو اس معاشرے میں جو اپنی منتھلی انکم کا کوئی 5-10% بھی اپنے اوپر لگاتا ہو، وہ سارے کا سارا اپنی فیملی پہ لگاتا ہے۔ اس کے بعد جنسی جو نفسیاتی تشدد ہے، وہ سب سے بڑا اس پہ یہ تشدد ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کو جب سراہا نہیں جاتا، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ کیا تم نے میرے لیے، کرتے کیا ہو، میرے تو تم چیزیں پوری نہیں کر رہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ مرد کی ایک ذہنیت پہ، اس کی نفسیات پہ سب سے بڑا جو ایک وار ہے وہ یہ ہے۔ اس بیچارگی کا عالم دیکھیں آپ مرد کی۔ ایک مڈل کلاس مرد کی جو عمر ہے نا، وہ 2-3 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ جی ہاں، ایک مڈل کلاس مرد کی عمر 2-3 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کریئر بنا لو، پڑھ لو، فیملی کی رسپانسبلٹی ہے تمہارے اوپر، وہ فیملی کی رسپانسبلٹی نبھاتے بہنوں کی شادی کرنی ہے، باپ کا ہاتھ بٹانا ہے۔ جیسے ہی وہ تھوڑا سا اسٹیبلش ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی اپنی فیملی ہے، اس کے بعد پھر اس کی زندگی ختم۔ تو اپنی پہلی فیملی کی ذمہ داریاں نبھاتے اور اس کے بعد جو دوسری نئی فیملی کی ذمہ داریاں نبھانے میں جو تھوڑا سا ٹائم ہے، وہ مڈل کلاس مرد کے پاس خوش نصیب ہیں وہ جن کے پاس 2-3 سال بھی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں مرد کی تو زندگی نہیں ہے۔ اس کے اوپر پھر جب مرد کو سراہا نہیں نہ جاتا تو آپ مرد کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کی ذہنیت کو۔ دیکھیں
اس کو بھی تو بولنے کی اجازت ہے نا. جب بولتے ہیں مرد تو جی مرد غصہ کرتا ہے, مرد کو پھر ہم لیبل کر دیتے ہیں جی مرد جو ہے وہ ٹاکسک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, مردوں کے ذہنی و نفسیاتی مسائل ان میں پیدا ہو رہے ہیں. اور جس میں دیکھیں پھر بات یہ ہے کہ مرد کس سے کرے اپنی بات جا کے, مرد کو تو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ تو رو نہیں سکتا, وہ بیچارہ تو کچھ کر نہیں سکتا. ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ جیسے ہی شادی ہوتی ہے نا تو مرد کچھ کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے. مطلب ایک نئی فیملی آ جاتی ہے, اس کی فیملی سٹارٹ ہو جاتی ہے, پھر جو ایگزسٹنگ فیملی ہوتی ہے, پیرنٹس ہوتے ہیں, بہن بھائی ہوتے ہیں, ان میں بھی کہیں نہ کہیں پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ دو رایا جو ہے نا معاملہ ہوتا ہے مرد کے لیے کہ ایک سائڈ پہ بیوی ہے, دوسری سائڈ پہ والدین ہے. تو اس میں مردوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں بیچارے مرد. دیکھیں 2-3 چیزیں اگر بنیادی سمجھ لیں تو اس میں مسئلے حل ہو جائیں گے کہ بیوی کا ساتھ دیں یا والدین کی بات مانیں. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں, اگر وہ اس کو مرد سمجھ لیں تو بڑی آسانی سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جو فیملی ہے نا وہ میاں بیوی اور بچے ہوتے ہیں. ماں باپ جو ہیں, بہن بھائی ہیں, ان کی عزت احترام ان کو ایک حد تک پرووائڈ بھی کرنا وہ بالکل آپ پہ مرد پہ فرض ہے. لیکن جو آپ کی اصل فیملی ہے نا وہ آپ کی بیوی اور بچے ہیں. فیملی کا یونٹ ساری دنیا میں بھی یہ ہے اور اسلام میں بھی ہمیں یہی ہے کہ جو فیملی کا بنیادی یونٹ ہے وہ میاں بیوی اور بچے. اب ایک بیلنس جو رکھنا ہے نا وہ مرد کا کام ہے. دیکھیں جو ماں کے حقوق ہیں وہ پورے کرے, بیوی کے حقوق پورے کرے. لیکن پرابلم پتہ کیا ہوتی ہے, جو ہم نے یہ غلط چیزیں سکھائی ہیں کہ دیکھیں اگر بیوی ہے تو اس کو میرے ماں باپ کے تابع ہونا ہی ہوگا, اس کو ایسا کرنا ہی ہوگا. لیٹس بی ریئلسٹک, وہ دوسرے گھر سے آئی ہوتی ہے, برحال اس نے بھی تو قربانی دی ہوتی نا. یہ میں سمجھتا ہوں عورتوں کی بہت بڑی قربانی ہے, سارا کچھ چھوڑ کے وہ آپ کے پاس آ گئی ہیں. اب جب ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اس طرح سے کریں تو میرا خیال ہے ایک حد تک ان سے بھی زیادتی ہے. اور جو مرد ایسا کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں نا, کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے, پھر گھروں میں بغاوت ہوتی ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, پھر جھگڑے ہوتے ہیں, پھر آپ obviously نفسیاتی طور پر بھی آپ پر ٹارچر ہوتے ہیں, بچے بھی افیکٹ ہوتے ہیں. تو مرد کو یہ چاہیے کہ ایک بیلنس کرے, ایک توازن قائم کرے کہ بیوی کے یہ حقوق ہیں. دیکھیں بہرحال جو بھی آپ کر لیں, جہاں بھی کان ادھر سے پکڑ لیں ادھر سے پکڑ لیں, بات تو یہ ہے نا کہ جو گھر ہے وہ تو بیوی کا ہی ہوتا ہے نا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہوتی ہے نا. لیکن اس میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کو نگلیکٹ کر دینا. آپ ماں باپ کی عزت کریں, ان کو احترام کریں, ان پہ فرض ہے آپ پہ. لیکن جو بیوی ہے آپ کی, اس نے جو عزت کرنی ہے, احترام کرنی ہے, وہ اپنے ماں باپ کی فرض ہے. دیکھیں ایک چیز ہے, آپ جس عورت کو بیاہ کے لائے ہیں اب وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, اس کو آپ کے گھر میں اگر کوئی ذہنی طور پہ ٹارچر کیا جاتا ہے, اگر اس کی کوئی چیزیں نہیں آپ پرووائڈ کرتے, تو بہرحال یہ رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ہے. اسی طرح سے پھر عورتوں پہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر یہ مرد پہ رسپانسبلٹی ہے تو عورت کو اپنے مرد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اس کو یہ نہیں کہنا کہ دیکھو مجھے تو اور بھی ملتے تھے, مجھے تو وہ فلاں فلاں رشتے آتے تھے. اچھا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ مجھے تو فلاں فلاں رشتے آتے تھے, مجھے کوئی اور بھی ملتے تھے. اگر آپ کو ملتے ہوتے تو آپ ابھی ان کے ساتھ ہوتی, ادھر شادی ہو جاتی. شادی وہی ہوتی ہے, رشتہ وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ہو گیا وہیں پہ ہونا ہوتا ہے. اب اس کے بعد یہ مینیپولیشن ٹیکنیکس ہوتی ہے. اور ویسے بھی یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ایک چیز گزر گئی ہے, آپ نئی زندگی میں داخل ہو گئے, تو یہ چیز بے معنی ہوتی ہے. دیکھیں نا گھر خراب ہوتا ہے نا, ایک شخص ہے وہ صبح سے نکلا ہے, وہ کام کر رہا ہے, اگر فرض کرے جاب کر رہا ہے, باس کی جھڑکیاں کھا رہا ہے, آرگنائزیشنل پالیٹکس کو دیکھ رہا ہے, تھکا ہوا ہے, بخار ہے, زکام ہے, وہ برداشت کر رہا ہے, وہ عورتوں کو نہیں بتاتے ہیں مرد گھر پہ آ کے ساری چیزیں کر رہا ہے. جیسے ہی وہ گھر پہ آئے اس کی کوئی اپریسیشن ہی نہ ہو. کہ اب دیکھیں پھر ایسے مرد کی کیا ذہنی صحت رہ جائے گی کہ سارا دن وہ اس دنیا کی حالات کی چکی میں پستا ہوا گھر میں آیا, اور گھر میں آ کے اس کو اپریسیشن ہی نہیں. یقین کریں ڈاکٹر کی کیپیسٹی میں کہہ رہا ہوں منیبہ, آپ صرف اگر اپنے کوئی بھی جو عورتیں ہیں صرف مرد کو اتنا ہی کہہ دینا کہ مجھے تم پہ ناز ہے, میرے لیے تم بہت کچھ کر رہے ہو, چاہے ابھی اتنے سیٹل نہیں ہو لیکن کر رہے ہو, میں تمہاری محنت کو, تمہاری قربانیوں کو اپریشیٹ کرتی ہوں. یقین کریں مرد 10 گنا زیادہ کام کرتا ہے. یہ ایک مرد کی ذہنیت ہے. آپ ایک قدم اس کو اپریشیٹ کریں گی نا, وہ اپنا سب کچھ آپ کے اوپر نچھاور کر دے گا. اچھا ایک یہ بھی سٹیج آتی ہے, خواتین نہیں بتا رہی ہوتی ہیں ارد گرد کے, جب ہم سنتے ہیں ان کی باتیں, کہ ایک یہ بھی سٹیج آتی ہے, کہتی ہیں جی اتنے سال گزر گئے, اب یہ ہے کہ جو مرضی بات کر لو, جتنی مرضی کمپلین کر دو, اب ہمارے شوہر صرف سنتے ہیں,
چپ کر گئے ہیں, آگے سے کچھ بولتے بھی نہیں ہیں. تو یہ کیا یہ کوئی خطرناک سٹیج ہو سکتی ہے مرد کی, اگر نفسیات کی بات کی جائے کہ وہ بالکل چپ کر گیا ہے اور وہ کوئی ری ایکشن نہیں دے رہا, کوئی رسپونڈ نہیں کر رہا ہے؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ سارے مرد اور ساری خواتین اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ جب شادی تھوڑی پرانی ہو جاتی ہے نا تو معاملات تھوڑے ڈیفرنٹ ہونے ہی ہوتے ہیں. اس میں دیکھیں کہ شروع میں جب دو انسان رہتے ہیں تو ایک obviously ایک اور طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, آپ جان رہے ہوتے ہیں. اگر اس رشتے سے علاوہ بھی ہم بات کریں, کولیگز ہیں یا آپ کے دوست ہیں, تو شروع میں آپ کے معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ ہم جو دوسرے سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. تو ایک تو شادی کے کچھ دیر بعد اکثر خواتین یہ شکایت کرتی ہیں, او جی پہلے تو ایسے کرتے تھے, مرد بھی کہتے ہیں جی پہلے تو آپ ایسے کرتے تھے. دیکھیں یہ جو پہلے کی بات تھی نا وہ اور تھی, اب تھوڑا تھوڑا ہم نے ایوالو تو ہونا ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. ایسے تو ممکن ہی نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ جو عورت یا جو مرد جو شادی کے پہلے دن تھا وہی شادی کے 10ویں سال بھی وہ ہو. تھوڑا سا فرق آتا ہے. اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اپنا رشتہ خراب کریں گے. دوسری بات یہ چپ کر جانا. اچھا کبھی کبھی تو نا جو ہسبینڈ وائف ہیں وہ ایک دوسرے کو اوائڈ کرنے کے لیے بھی چپ کر جاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے سن لیا. لیکن کہیں نہ کہیں یہ وہ کس سٹیج پر پہنچ یہ جاتا اب ہے. یہ تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک تیسرا سینیریو یہ ہے کہ جب کمیونیکیشن بالکل ہی ختم ہو جائے, کہ مرد کو کسی چیز کی پرواہ نہ رہ جائے, وہ ایک جذباتی طور پہ ذہنی طور پہ جیسے نمنس کی کیفیت میں آ جائے کہ اب مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اب جیسے عورتوں کو بھی ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا, یہ سٹیج بہت خطرناک ہے. یہ بالکل جہاں سمجھے کہ رشتہ تقریباً ختم ہو گیا جب آپ کے حالات یہ بن جائیں کہ مجھے تو جی کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, آپ نے مجھے برا کہہ دیا, آپ نے مجھے اچھا کہہ دیا, مجھے تو اب کوئی فرق نہیں پڑا. جب یہ سٹیج آئے تو یہ بالکل ایک ریڈ سائن ہے. اب اگر آپ نے اپنا رشتہ بچانا ہے تو آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں. دیکھیں بات کرنے سے نا سب چیزیں حل ہو جاتی ہیں. اگر صرف خواتین اور مرد آپس میں یہ سمجھ لیں نا ایک دوسرے کو کہ صرف بات کر دیں. دیکھیں جینڈر ڈفرنسز تو ہوتے ہیں نا, ہم دونوں کے جیسے مردوں عورتوں کے جیسے شکلیں مختلف ہیں ویسے مزاج اور ہمارے مائنڈ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. صرف ایک چیز آپ سمجھ لیں, مرد عورت کی عزت کرے اور عورت اپنے مرد کو اپریشیٹ کرے. باقی چیزیں بھی ہیں ساتھ, لیکن اگر آپ نے یہ دو کام کر لیے تو آپ دیکھیں مرد کی ذہنی صحت کتنی اچھی رہتی ہے, عورت کی کتنی اچھی رہتی ہے, اور پھر ایک دوسرے کی ذہنی صحت پورے گھر کو افیکٹ کرتی ہے. اگر آپ کے مرد کی ذہنی صحت ٹھیک ہے نا تو اس کا فائدہ آپ کو ہے, آپ کے بچوں کو ہے, آپ کے فائنینشیل کنڈیشن کو ہے, آپ کی فیملی کی صحت کو ہے. اسی طرح سے عورتوں کا بھی ہے. تو یہ ایک ایسا خوبصورت رشتہ ہے اور واحد ایسا رشتہ ہے جو ہم خود بناتے ہیں. باقی سارے رشتے بنے بنائے آتے ہیں, یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ہم خود بناتے ہیں اور دنیا کے سب سے اہم رشتوں میں سے ایک ہے, بلکہ سب سے اہم رشتہ ہے اور خود بناتے ہیں. اس رشتے میں توڑتے بھی خود ہی ہیں.